بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر محمد رفیق ملک یونیک اکیڈمی سے۔ آج ہم اپنے 10th کلاس کا لیکچر نمبر 7 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ترتیب کے مطابق ہم نے حمد کے متعلق تشریح وغیرہ اور اس کی مشق وغیرہ حل کر لی تھی۔ آج ہماری دوسری نظم ہے جس کا ٹاپک ہے نعت۔ اس نعت کے شاعر کا نام ہے احسان دانش، جو 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں وفات پا گئے۔ ان کی ایک خوبصورت نعت کا انتخاب آپ کے کورس میں کیا گیا ہے۔ تو 3 اشعار آج ہم انشاءاللہ اس کے ڈسکس کریں گے، ان کی اشعار کی تشریح کریں گے، اور بقیہ جو 3 اشعار ہیں وہ اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اشعار کی تشریح کے حوالے سے پہلے بھی میں حمد کے شروع میں بتا چکا ہوں، آج دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ بیٹا یہ 3 شعر میں نے یہاں لکھے ہیں۔ ایک تو یہ اصل شعر ہے جو تشریح طلب ہوتا ہے، پھر اس کی تشریح کو بڑھانے کے لیے ہمیں امدادی اشعار کی مدد لینی پڑتی ہے تاکہ ہماری جو تشریح ہے وہ مکمل ہو سکے اور وہ شاندار ہو جائے، پڑھنے والے کو جو ہے نا وہ پسند آئے اور اس کو تاثر میں تبدیلی لائے تاکہ وہ ہمیں دل کھول کر نمبر دے۔ ایک شعر کے 2 نمبر ہوتے ہیں، تو جتنا زیادہ آپ اس کو اچھا کر کے لکھیں گے اتنا آپ کو اچھا اس کا رسپانس ملے گا۔ تو پہلا شعر، وہ عالم کا امداد گار آ گیا، وہ عالم کا امداد گار آ گیا، امی آ گیا غم گسار آ گیا۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم اس کے حل لغت کی طرف آئیں گے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا یا جہان۔ یہاں عالم سے مراد دونوں عالم مراد ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی، عقبہ بھی۔ تو امین کا معنی ہوتا ہے امانت دار، امانتیں رکھنے والا، اور امدادگار کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، اور غم گسار کا معنی ہوتا ہے غم بانٹنے والا۔ اس میں 2-3 تلمیحات استعمال ہوئی ہیں۔ وہ عالم کا امداد گار آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے بیٹا کہ بھی آپ اس دنیا میں بھی امداد کار ہیں اور اگلے جہان میں بھی آپ امدادگار ہیں، انسانیت کے کام آنے والے ہیں۔ اس دنیا میں کس طرح آپ امدادگار ہیں؟ وہ اس طرح کہ آپ جب آئے عرب معاشرہ تباہی کا شکار تھا اور ہر طرف کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو سرزمین عرب پر موجود نہ ہو۔ شراب نوشی، جوا اور یتیموں کے حقوق کی پامالی، غریبوں کے حقوق کی پامالی، اور اس طرح کے بہت سارے جرائم جن کو وہ جرم نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک اچھی چیز سمجھ کر کرتے تھے۔ تو بھٹکا ہوا تھا معاشرہ۔ آپ جب آئے تو آپ نے انسانیت کو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے پر لگا دیا، اللہ والے راستے پر لگا دیا، بتوں کی پوجا سے ان کو منع کیا۔ کعبہ جو اس وقت 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، آپ نے ان کی مخالفت کی، ان کو اللہ کا پیغام دیا۔ پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کو ایک خدا مان لو، اس کی وحدانیت پر یقین رکھ لو، اور مجھے اللہ کا آخری نبی مان لو، تو تمہاری اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی فلاح ہے۔ یہ وہ پیغام تھا۔ تو آپ نے انسانیت کو یہ پیغام دے کر سیدھے راستے پر ڈالا، تو اس دنیا میں وہ تمام برائیاں خود بخود ختم ہو گئیں جن کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ کا شکار تھا۔ اور پھر امین آ گیا غم گسار آ گیا۔ اس میں امین جو ہے نا یہ تلمیح ہے۔ تلمیح ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں ایک لفظ پڑھنے سے ہمارے ذہن میں پورا واقعہ آ جائے۔ تو بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا نبوت سے بھی پہلے صادق اور امین۔ لوگ آپ کو صادق اور امین خیال کرتے تھے، یعنی کہ آپ سچ بولتے تھے شروع سے، اور امانت دار تھے، لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے اور پوری کی پوری لوٹا دیتے تھے۔ چونکہ اس وقت معاشرہ بگڑا ہوا تھا تو لوگوں کی امانتیں کھا جاتے تھے، ان میں خیانت کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ آپ لوگوں کی امانتوں کو پورے کا پورا لوٹا دیتے تھے، اس لیے لوگ آپ پر اندھا دھند اعتماد کرتے تھے، آپ کو امین بھی کہتے تھے اور صادق بھی کہتے تھے۔ تو اس طرح یہ تلمیح ہے امین، یعنی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، یعنی امانتیں رکھنے والا اور لوگوں کے غم بانٹنے والا۔ چونکہ معاشرہ تباہی کا شکار تھا،
کسی کو کسی کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے ہر ایک کے حقوق کی استحصالی ہو رہی تھی۔ تو آپ کے آنے سے آپ نے غمزدہ طبقوں کو حوصلہ اور ہمت دی اور ان کو وہ عزت بخشی جس کے وہ لائق تھے، اور ان کو جہالت کی گمراہیوں سے اٹھا کر عزت بخشی اور مسند عزت پر بٹھا دیا۔ تو اس کے شعر کو یہاں تک تشریح کرنے کے بعد اب ہم اس کا امدادی شعر ڈالیں گے۔ عقبا کی منزلوں میں وہ ہوگا دستگیر، عقبا کی منزلوں میں وہ ہوگا دستگیر، آساں جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ تو پہلے دوسرے مصرے کی تشریح کریں گے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں، جو اس دنیا میں آئے، جہالت کی اتھاہ گہرائیوں سے معاشرے کو نکالا اور سیدھے راستے پر ڈالا۔ تو اس جہان کے اندر جو دنیا کے کام تھے وہ سب کے سب سنور گئے۔ تو یہی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقبہ کی کئی منزلیں ہیں، قبر ہے، حشر ہے، تو وہاں بھی آپ ہی نے ہماری سفارش کرنی ہے۔ قبر کے اندر آپ کی زیارت جس کو نصیب ہو گئی اس پر کرم ہو گیا، اور اسی طرح حشر کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پانی پانی پکار رہا ہوگا، تو ایسے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا کے اندر ہی وعدہ فرما دیا تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ حوض کوثر آپ کو عنایت کروں گا۔ حوض کوثر ایک نہر کا نام ہے جہاں پر آپ تشریف فرماؤں گے اور اپنے امت کے لوگوں کو پانی اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ تو وہاں بھی کیونکہ وہ حشر کا میدان ہوگا، گرمی بہت زیادہ ہوگی، زمین تپ کے تانبے کی بن چکی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ان حالات میں گناہ گاروں کی زبانیں نکلی ہوئی ہوں گی اور نفسہ نفسی ہوگا۔ تو اس حالات میں آپ اپنے امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اور ان کی پیاس بجھائیں گے۔ اور اسی طرح قبر کی منزل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میزان پہ اعمال تل رہے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو جو آپ کے نقش قدم پر چلتے رہے، لغزشیں بھی ہوتی رہیں، گناہ بھی ہوتے رہے، تو بدقسمتی سے گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم پڑ گئیں، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ان کو اپنے دست مبارک سے سفارشی چٹ عطا فرمائیں گے، وہ دروغہ میزان کو دیں گے، تو وہ جب ان کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا تو گناہ کم پڑ جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو یہی وہ شخصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آخرت میں بھی ہماری دستگیر ہیں، ہمارے ساتھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے ہیں، اور اس دنیا میں بھی جتنے ہمارے کام آسان ہوتے ہیں آپ کے بدولت ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک شعر کی تشریح کمپلیٹ ہوئی بیٹا، اب ہم دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اب ہم اس کی لغت کی طرف آئیں تو سکون کا معنی آرام اور قرار کا معنی چین، دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ تو بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے طبقاتی کشمکش تھی، غریب کو غریب تر کیا جا رہا تھا، یتیموں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی تھی، عرب کا سارا معاشرہ تلپٹ ہوا پڑا تھا، گناہوں کی دلدل میں دھنس چکا تھا، تو غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان پر ظلم و ستم کے بازار ہوتے تھے، ان کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، ان کے گلے میں زنجیریں ڈالی جاتی تھیں، تو یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو آپ خود بھی چونکہ یتیم تھے، تو آپ وہ شخصیت جس نے یتیموں کے سر پر دستہ شفقت رکھنا تھا، وہ خود بھی یتیم پیدا ہوئے، تو آپ کو یتیموں سے ویسے انس تھا، اور غریبوں کے بھی آپ نے بڑی امداد کی، ان کو عزت بخشی، ان کے لیے صوفہ کا ایک پلیٹ فارم بنایا۔ جن لوگوں کے گھر نہیں تھے، کوئی خاندان نہیں تھا، فیملی نہیں تھی، آپ نے ان کے لیے صوفہ کا چبوترا بنوایا، ان کی رہائش کا وہاں انتظام کیا، مختلف صحابہ کرام کے ذمہ لگایا کہ ان کو کھانا پہنچائیں، تو ان کو بھی ایک احساس زندگی ہوا کہ ہم بھی زندہ انسان ہیں، ہماری بھی کچھ قدر و منزلت ہے۔ اور اسی طرح یتیموں کے دل کو بھی سکون آ گیا، قرار آ گیا کہ کوئی تو ہے جو ہمارا وارث ہے۔ عید والا وہ واقعہ آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، تو آپ نے اس کے سر پر شفقت ہاتھ رکھا اور پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے نہ والد ہے نہ والدہ ہے، میں یتیم ہوں، نہ میرے پاس عید کے کپڑے ہیں نہ اچھے اچھے کھانے ہیں، لوگوں کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں تو میں رو رہا ہوں اپنی قسمت پر۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلاسا دیا، اس کی ہمت بڑھائی، اس کا ہاتھ پکڑا، عیدگاہ جانے کی بجائے واپس گھر آئے۔ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اس بچے کو امام حسن اور حضرت حسین کے اچھے اچھے کپڑے پہنا دو، اچھا کھانا کھلایا، پھر اس کی انگلی تھام کر عیدگاہ لے گئے تو بچہ بڑا خوش ہوا۔ تو آپ آئے ہی غریبوں اور یتیموں کے دل جیتنے کے لیے تھے، ان کو اس معاشرے میں ان کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے۔ تو اس شعر کی ہم امدادی شعر ڈالیں گے، اس کا: ہوئی ہے آپ کی آمد پر نور کی بارش، ہوئی ہے آپ کی آمد پر نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھے اجالے سے۔ آپ کے آنے سے پہلے دنیا تاریکی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے لوگ، تو آپ جب آئے تو ایک نور کی بارش لائے۔ نور سے مراد یہاں آپ کا علم اور روشنی ہے، توحید اور رسالت والی۔ تو وہ روشنی جب آئی تو جدھر بھی لوگ دیکھتے گئے یہ روشنی پھیلتی چلی گئی پوری دنیا میں، جہاں جہاں گئی وہاں اندھیرا اور تاریکی چھٹ گئے اور ان کی جگہ اس علم کے نور نے لے لی۔ تو اس طرح آپ نور پھیلانے کے لیے اس دنیا میں آئے، علم کا نور۔ اس کے بعد ہمارا آخری شعر ہے بیٹا جی کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اس کی لغت کی طرف آتے ہیں، پیغام سنیہ کو کہتے ہیں، میسج۔ تو اصول محبت، محبت کا طریقہ، محبوب پروردگار اللہ کا پیارا نبی۔ تو آپ نے جتنا عرصہ اس دنیا کے اندر گزارا، آپ کا اصول محبت رہا، آپ لوگوں سے پیار اور محبت بانٹتے رہے، اتنا پیار بانٹا، اتنا پیار بانٹا کہ کافروں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ مشفقانہ ہوتا تھا، ان سے بھی بہت پیار اور محبت سے پیش آتے، اپنوں سے، بیگانوں سے، مسلمانوں سے، کفار سے، سب کے ساتھ محبت والا طریقہ رکھا۔ آپ نے اسلام محبت سے پھیلایا، کوئی ان پر زبردستی نہیں کی، کوئی ظلم و بربریت نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ بغیر جنگ و جدل کے آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے فتح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھاگ کر کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو امن حاصل ہے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ نمبر 2، جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا، دروازہ نہیں توڑنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی ضعیف پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بیمار پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو مکہ ان خصوصیات کی بنا پر بغیر جنگ و جدل کے فتح ہو گیا۔ تو آپ کا پیغام ہمیشہ سے محبت ہی رہا۔ طائف کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ طائف میں سنگ و خشت نے دیکھی ہیں اس کی رحمتیں، طائف میں سنگ و خشت نے دیکھی ہیں اس کی رحمتیں، زخموں سے چور چور ہے پھر بھی دعا رقم کرے۔ جبریل امین آتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، طائف والوں نے آپ کو بہت ستایا، آپ کو پتھر مارے، آپ لو لہان ہو گئے اور آپ کے نالین مبارک خون مبارک سے بھر گئے۔ اگر آپ چاہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کو نمونہ عبرت بنا دوں گا، یہ پہاڑ اٹھا کے ان کی بستی پر مار دوں گا، ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ، ایک طرف تو مجھے رحمت للعالمین بناتا ہے، دوسری طرف مجھے اس قسم کے رویے کی توقع رکھتا ہے، ہرگز نہیں، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، آپ اتنا کرو کہ ان کے دل میں میری شناخت پیدا کر دو کہ میں آپ کا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں ان کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں، میں ان کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، میں ان کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ نہیں سمجھتے تو شاید ان کی آنے والی نسلیں سمجھ جائیں۔ تو ایسا پیارا نبی جو ساری عمر اصول محبت کو اپناتا رہا، وہ محبوب پروردگار آ گیا، محبوب پروردگار اللہ کا پیارا نبی۔ آپ سب سے آخر میں آئے، قدر و منزلت میں تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے اور اللہ کو بہت محبوب تھے۔ اس کی وجہ سے آپ نے آپ کو معراج مبارک عطا فرمائی، کئی معجزات عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ اللہ کے پروردگار تھے، تو پروردگار کے محبوب نبی تھے، پیارے نبی تھے۔ آخری امدادی شعر ہے: کامل نہیں کسی کا ایمان تیرے بغیر، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ بھئی محمد کی
محبت دین کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جس بندے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین اور ایمان نہیں ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کامل انسان نہیں بن سکتا۔ اور تو اور اللہ کی رحمت بھی اس بندے کے قریب نہیں آتی جس کے دل میں حب رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو۔ تو بیٹا اس طرح آپ نے یہ 3 اشعار آج ہم نے پڑھے، اس کی تشریح کرنی ہے، اس کو آپ نے اپنے رجسٹر پہ خود سے حل کرنا ہے بیٹا۔ جب تک آپ حل نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کو ذہن میں کوئی چیز بیٹھے گی نہیں، لکھنے سے آدھی تیاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کو بیٹھ کے اپنے رجسٹر بنا لیں، اس میں اندر اس کو حل کرتے جائیں، اگر ضروری سمجھیں تو مجھے سینڈ کر دیں واٹس ایپ گروپ میں، میں آپ کی غلطیاں کریکشن کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں پہ جھول ہے کہاں پہ ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، تب تک اللہ حافظ۔